ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. تو ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر مبینہ طور پہ اغوا کہیں گے اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والے بچوں کی تعداد کا جو ایک فیگر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اس کے اوپر ابھی تک جو بھی اسٹیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, مگر جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 200 بچے اور 50 بچیاں ان کا اب تک سراغ نہیں مل سکا ہے. اوورآل رواں سال کتنے بچے جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں. پراسرار طور پہ بہت سی جگہوں پہ خود بھی بچے چلے جاتے ہیں, مگر اس کا فیگر کیا ہے آج سوچا اس کے اوپر بات کریں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا عاطف رضا, ہمارے رپورٹر ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. اوور ٹو یو عاطف, بتائیے گا نا کیا چل رہا ہے. جی ابھی آپ نے جیسے رپورٹ کا بتایا کہ یہ ابھی اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں کہ شہر سے جو ہے تقریباً اس سال اب تک جو سال ختم ہوا بھی نہیں ہے, تقریباً 1255 بچوں کی جو ہے جن کی مسنگ رپورٹ ہوئی ہے. 1255. جی, لیکن تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس سورسز کا کہ اس میں بیشتر کیسز سالو کر لیے گئے اور بچوں کی ریکوریز بھی ہوئی ہیں. اچھا علی, اس میں اگر ہم اسٹیٹس کو دیکھیں نا تو یہ مختلف اسٹیٹس ہیں. اس میں بچوں کی عمر کا بھی ہے, بچے کتنی عمر سے کتنی عمر تک کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ جو مسنگ ہوئے ہیں. اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی ریئر کیسز ایسے ہیں جو اغوا برائے تاوان کے ہیں. تاہم دیگر جو ہم نے کیسز میں اب تک دیکھا ہے مطلب 80% کیسز لاپتہ یا خود چلے جاتے ہیں بچے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو کے یا کوئی اور وجوہات. علی اس میں تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کی پرسنل اینوٹی کے بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے تفتیش کاروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز جس میں بچے اغوا یا لاپتہ ہونے کی رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کو تھوڑی سی تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ان کی مسنگ کے پیچھے ان کے اپنے ہی رشتے دار انوالو تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پرسنل اینوٹی تھی. کیونکہ عاطف ہم دیکھتے ہیں عاطف کے ہسپتالوں سے بالکل نیولی بورن بیبیز کو جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے, اور بعد میں CCTV فوٹیجز جو ہیں اس طرح کے واقعات بھی بڑے رپورٹ ہوئے ہیں. عاطف رضا, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. عاطف رضا سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی کا لگتے جگر ہو اور وہ اس سے چھین لیا جائے. اکثر CCTV فوٹیجز کے ذریعے پولیس ڈھونڈتی دکھائی دیتی ہے کہ کسی عورت نے جو ہے وہ بچہ لے کر فرار ہو گئی. اس طرح کے واقعات بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اور لاپتہ ہو جاتے ہیں. مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی 200 کے قریب بچے اور 50 بچیاں وہ ہیں جو ان کا اب تک سراغ نہیں لگ سکا. یہ تشویشناک بات اس لیے ہے کہ اس کے اندر جن کے بھی بچے ہوں گے یقینی طور پہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہاں ہوگا, کس حال میں ہوگا. کیونکہ جس طرح ایک معاشرے کے اندر وحشی درندے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہم رپورٹ کرتے رہے کہ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ تشویشناک فگر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تاہم میں عاطف سے چاہوں گا کہ اس کی ذرا مزید تفصیلات بتائیں کہ عاطف ابھی کیا سچویشن ہے. صرف ستمبر کے اس پر بولا جا رہا ہے کہ 165 کا فگر آیا ہے بچوں کا. جی بالکل علی, آپ کی بات بالکل درست ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی فگر آیا. ابھی ہم جو بات کلائنٹ ٹاپ ہونے سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی بھی چیزیں سامنے تھی. بچے, بہت سارے بچے ایسے ہیں خاص طور پہ 11 سے 15 سال کی عمر کے وہ بچے جو مسنگ تھے. ان کی تفتیش میں یہ بات ہے کہ گھر والوں کی بھیجا سختی یا ان کی کوئی خواہشات تھیں ویڈیو گیمز وغیرہ کی یا موبائل فون کو دیکھتے ہوئے جن کے گھر والے پورے نہیں کر پا رہے تھے, جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر باہر چلے جاتے تھے, گھر سے بھاگ جاتے تھے اور کوئی بسز میں بیٹھ کے کوئی ٹرین کے ذریعے آؤٹ آف سٹی بھی چلا جاتا تھا. تو ایسے کیسز دیر سے چیز ضرور ہوئے, تاہم یہ ہو گئے. اب تک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف 2 گینگ ایسے سامنے آئے تھے جو اغوا برائے تاوان کے تھے, جس میں 2 کیسز جو ہے وہ سینٹرل کے ایریا میں تھے, 3 ویسٹ میں اور 2 ضلع ایسٹ کے علاقے میں. اچھا, بچوں کی مسنگ کے واقعات سب سے زیادہ ضلع ایسٹ میں آئے ہیں. اس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ گھروں میں کام کرنے والے افراد جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے بچے تھے. تو ابھی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ابھی معاشرے میں بھی دیکھا ہے کہ تقریباً 4 ایسے خواتین گرفتار ہوئی جو کہ اسپتالوں کے باہر سے بھی بچہ اغوا کرتے ہوئے. اچھا عاطف, تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے گا کیونکہ دیکھیں نا کچھ منظم گینگز بھی ہوتے ہیں اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور مختلف اپنے جو ناجائز مقاصد ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا بلیک مارکیٹ ایک اس کے لیے بھی بنی ہوئی ہے. تو پولیس اس کے اوپر شبہ کیا ظاہر کر رہی ہے کہ کیا ایک منظم کوئی گینگ گروہ ہو سکتا ہے؟ چلو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بھی کچھ بچے چلے گئے ہوں گے, مگر جو منظم گینگز ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے تحقیقاتی ادارے یا تفتیش کار کیا بتاتے ہیں؟
जी अली, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको भी जिक्र किया ना कि जो अस्पतालों से बच्चे जो लापता होते थे या गायब होते थे, तो इसमें एक ऐसी खवातीन गिरफ्तार हुई जो पता चला कि बाकायदा ये मुलजिम गैंग है और ये इस वारदात एक तवातर के साथ कर रहा है। ये गैंग बाकायदा पूरा एक होता था कि बच्चों को आगे स्मगलिंग करता था या अपनी दूसरे गैंग को भेज देता था ताकि वो भीख मांगने में, या ऐसे लोग जो बे औलाद हैं उनको अपने बच्चे देने के लिए बहुत ठीक ठाक पैसे तलब करते थे। ताहम अली, आपकी बात ये है कि कराची में माजी में भी ऐसे गैंग बहुत ज्यादा मुलविस रहे। अगर हम रिसेंट पास से 3-4 साल पहले जाए तो अगवा बराए तावान के ऐसे गैंग भी बस्त हुए थे जो बाकायदा इतना नेटवर्क चलाते थे कि इनके अलग अलग ग्रुप अलग अलग रेकी करते थे कि उनका टारगेट स्पेशली बच्चे कब घर से निकलते हैं, कब उनके साथ कितने लोग होते हैं और किस मकाम पे वो बहुत ज्यादा इनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं जहां से उनको उठाए, इसके लिए बाकायदा रेकी करके वो करते थे। बहुत शुक्रिया आतिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें मामलात की है कि इस नहज पर चीज़ें जब जाती हैं तो यकीनी तौर पे किसी के भी लगते जिगर हो और वो उससे जुदा कर दिया जाए और उसके पीछे पता चले कि कोई माफिया या गैंग है, तो उन पॉकेट्स को भी यकीनी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर काम करें और कर भी रहे हैं। मगर साथ साथ एक बड़ा फ़िक्र जिसके ऊपर इस वक्त इसको मैं दोबारा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 200 के करीब अभी भी बच्चे हैं और 50 बच्चियाँ हैं। ये घराने हैं जिनकी बच्चियां और बच्चे हैं जो अब तक लापता है और इनकी उम्रें भी कम बताई जाती हैं। तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर भी काम होगा। हमारा काम होता है कि हम रिपोर्ट करें, निशानदही करें, चीज़ों को मुताल्लिका इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। नाज़रीन, यही वजह थी कि हमने जो है इसके ऊपर आज इस सेगमेंट का हिस्सा बनाया क्योंकि फिगर जो है वो बहुत सारी आ रही होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स रखें, बताएं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस सेगमेंट में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लगा होता तो बहुत सारे मामलात के अंदर आपको जराइम की जो वारदातें होती है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। दरख्वास्त फिर इस प्लेटफॉर्म से करेंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर यकीनी तौर पर देख रहे होंगे और देखा जाए ताकि इसको नाफिजुल अमल बनाए सके और इससे शहरी जो है कराची के मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फिर आप हाजिर होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचानी है।